نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2022 DQ 2022۔ آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 23 23rd پارہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی۔ ایک مرد مومن جس نے 2 رسولوں کی تائید کی اور وہ جاہل قوم جو ایک نہیں 2 نبیوں کی ناقدری کر چکی، دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ ہم سورۃ یاسین کے پچھلے حصے میں دیکھ چکے جو 22ویں پارے کے بالکل اینڈ پہ تھا۔ اب یہ شخص یہاں ان کو دلائل دے رہا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ہے جی فطرت کی پکار۔ لکھیے یہ کیا ہے؟ فطرت کی پکار۔ فطرت کی پکار کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اعلان حق۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے اور درد مندی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات سورۃ یاسین کی آیت 14 میں اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ہم سورۃ یاسین کے مضامین کا ہلکا سا خلاصہ کرتے ہوئے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ 2 نبی یکے بعد دیگرے بھیجے گئے۔ وہ کون سے تھے؟ تفاسیر میں موسیٰ اور ہارون کا نام آتا ہے۔ اور یہ جو بعد میں آنے والا شخص جس کو اللہ کے نبی کی حدیث سے دیکھے تو اس کا نام حبیب بتایا گیا، اور تفاسیر میں اس کا نام مرد مومن ہے جو سورۃ مومن میں آئے گا۔ یعنی وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی تصدیق کی تھی۔ میرے آپ کے لیے اس سے فرق کا کوئی مقام نہیں، بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ جب قریب والے جھٹلا دیں تو اللہ دور سے تصدیق کرنے والے بھیج دیتا ہے۔ جب قریب والے ناقدری کریں تو اللہ تعالیٰ دور سے قدردانوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب قریب والے قربت کو محسوس نہ کریں تو اللہ بیگانوں کو قریبی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کیسے اللہ نے لوگوں کو موقع دیے، ایک نہیں 2 نبی باری باری یکے بعد دیگرے، یا ہم عصر ایک ہی دور میں تھے، لیکن یہ جو مواقع ملتے ہیں نا انسان کو اپنی اصلاح کے، یہ بڑی قیمتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ 1-2 بار پہلے دورہ قرآن کر چکا ہے تو یہ دورہ قرآن آپ کے لیے ایک نیا موقع ہے، اپنی اصلاح کا، اپنی بہتری کا، اپنے آپ کو اور پہلے سے اچھا کرنے کا۔ اسی طرح ہر نماز جو آتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سندیسہ ہے، ایک پیغام ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صورت میں کہ اپنی اصلاح فرما لو، تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو خیر دینا چاہتا ہے تو لوگوں کو ہی بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی مستیوں میں ہوتے ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی ذاتی زندگی اتنی اہم ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ باوجود سچے ہونے کے بھی وہ نہیں خیر سے فائدہ لے پاتے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی کمی ہے۔ آج کے ہمارے اس پارے کا مین تھیم اخلاص ہے، جس کو آپ مخلص اور مخلص کے فرق میں دیکھیں گے۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، خالص کرتا ہے۔ اس پورے پارے پہ اگر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھ لینا تو پہلے تو یہی آیت 14 میں وہ 2 نبی مخلص تھے، پھر اس کے بعد آیت 20 میں جا کر دیکھتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، یہ مرد مومن مخلص تھا۔ آیت 26 میں ایک حسرت ہے جس میں درد مندی دکھتی ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یعنی بندہ مومن اتنا درد مند ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کی جو صفت ہے نا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں ہر جمعے کو نبی کے بارے میں، اور ابھی 2-3 پارے پیچھے 19ویں پارے میں سورۃ شورى میں کیا پڑھ کر آئے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ تو خود کو بخا کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، یعنی ہلاک کر دیں گے ان کے غم میں کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے، نہیں ہوتے تو نہ ہوں، یہ نہیں نمازی ہوتے، نہیں ہوتے تو نہ ہوں، ان کو نہیں اپنی آخرت پیاری تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ درد مندی، اس درد مندی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس رستے کے اندر اتنی اٹکلیں، اتنے روڑے، اتنی ہرڈلز، اس کو صرف وہی ہٹائے گا جو مخلص ہوگا۔ یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے نا،
یہ اللہ کے کام، اللہ کا دین، اللہ کا راستہ، یہ اللہ کے لیے انصار بننا، یہ کبھی مہاجر بننا، کبھی انصار بننا، کبھی گھر چھوڑنا، کبھی گھر کھولنا، کبھی سب کچھ چھوڑ کر ہجرتیں کر جانا، اور کبھی آپ کے پاس اپنی بھی پوری نہیں ہے چیز اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینا. یہ بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لیکن یہ آسان کب اور کس پر ہوتے ہیں؟ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. آج کا پورا پارا اخلاص کے گرد گھومتا ہے. ہم اس میں ایک لمبی لسٹ مخلصین کی دیکھیں گے، اور پھر ہم اس میں مخلص اور مخلص کا فرق بھی دیکھیں گے. میں آپ سے اگر ابھی پوچھوں کہ آپ کو مخلص بننا ہے کہ مخلص بننا ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق آپ کو ملے گا آیت میں، سورہ صافات کی آیات میں. ہر نبی کے ساتھ یہ فرق آپ دیکھیں گے. اس لیے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اگر اس راستے میں ہمارے قدم آج نکل رہے ہیں نا، تو یہ کبھی رکے نہ. کیونکہ آپ دیکھیے جس وقت بندے کو اللہ کا کام مل جاتا ہے نا، تو ایک عجیب سی سرشاری ہوتی ہے، کیونکہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا. مجھے جاب مل گئی، میں اپوائنٹ کر دی گئی، مجھے اللہ نے نامینیٹ کر دیا. مجھے لگتا ہے یہی چیز انبیاء کرام کو بھی بے نیاز کر دیتی تھی، اور اسی لیے پھر ان کو کبھی اس رستے کے پتھر بھی نہ چبھے. اور یقیناً یہی چیز تھی جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو مدہوش کر دیا کہ پتھروں پہ لٹائے گئے، کوئلوں پہ لٹائے گئے، چربی پگھل رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کی محبت کی گرمی ان کوئلوں کی گرمی سے زیادہ تھی. اور یہی وہ اخلاص تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی جلنے نہیں دیا. زیادہ گرم چیز جلتی ہے نا، جلانے والی چیز زیادہ گرم ہوگی تبھی تو جلنے والی چیز جلے گی نا. تو جب اندر ہی آگ لگی ہو، جب اندر اخلاص ہو، جب اندر درد مندیاں بھری ہوں، تو پھر ان چیزوں سے انسان پیچھے نہیں ہوتا. آج بھی اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی معجزہ لینا ہے نا، آج بھی اگر آپ کوئی کرامت دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور اگر آج آپ بھی پہنچے ہوئے ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں لوگ آپ کو کہیں کہ واہ آپ جیسا کون، اور آپ کے ساتھ وہ باتیں ہوں جو دوسروں کے ساتھ نہ ہوں، تو آپ کو اس کے لیے کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں. کوئی 500 سے 1000 دانے کی تسبیح لے کر پانی سامنے رکھ کر اس میں ہاتھ ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک دعا کر لیجئے کہ اللہ اخلاص دے دے اور درد مندی دے دے، اور پھر اس کے بعد حق دے تو حق کا اعلان بھی دے، کہ جب حق سامنے آ جائے نا تو پھر اللہ اس کو ماننے کی بھی توفیق دے. بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی، معذرت کے ساتھ دکھ رہا ہوتا ہے آنکھوں سے. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ لین ہو کے بیٹھے ہیں، اب روشنی تھی تو آپ پڑھنے بیٹھ گئے، اب ملگجا ہو رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اب آپ کو سامنے دکھ رہا ہے کیا کہ بلب ہے لیکن اٹھنا پڑے گا. تو آپ سستی کے مارے کہتے ہیں نہیں بیٹھے ہی رہو، بیٹھے ہی رہو، میں ادھر ہی رہوں، میں ادھر سے ادھر ہٹ گئی تو یہ ہوگا. تو بعض دفعہ سستیاں، اور بعض دفعہ کوئی اور کر دے گا، پھر کسی اور سے پوچھیں گے. تو آئیے ذرا آج کی تھیم دعا، اور وہ کہے کہ ایک دفعہ جب حق نظر آ جائے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی بھی توفیق دے اور پھر اس کا اعلان کرنے کی بھی توفیق دے. لیکن آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں. یہ حق کو پا کر اپنانے اور پھر اس کو ظاہر کرنے کی دعا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو ملے گی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ حق کو جان بہت سارے لوگ لیتے ہیں. ابو جہل جانتا تھا، کہتا تھا مجھے پتا کہ محمد تیرا دین سچا ہے، تو صحیح کہتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں تیرے دین پہ آؤں گا تو مجھے بہت پابندیاں لگانی پڑیں گی اپنے اوپر، اور بہت ساری مشکلات اپنے اوپر لگانی پڑیں گی، جھیلنی پڑیں گی، اور ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا ابھی میں تجھے نہیں مان سکتا. آج ہم اپنی زندگی کے اوپر نظریں ڈال کر دیکھیں تو ہم میں سے کوئی بھی ریورٹ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ہے تو بسم اللہ جی وارے، خوشبخت ہے وہ انسان. لیکن جو بچپن سے یہی باتیں سنتے سناتے ہوئے دنیا میں آئے اور رہے اور یہ سارا کچھ کرتے رہ گئے، کیا ان کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے؟ یہ کل کے پارے میں سے کسی کا سوال ہے، ابھی لے لیجئے، کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا برقعے میں محض کالا رنگ ہی پہننا چاہیے؟ اس کے علاوہ کیا اس کی ڈیزائننگ محض وہی ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سادہ کپڑے میں کھلی شلوار، کھلی پتلون، فلیپر، کھلا لانگ سکرٹ اور اپنی نارمل قمیض کے اوپر ایک اوور کوٹ ٹائپ
یا کسی بھی کھلی ڈیزائننگ کی جیکٹ یا کوٹ جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہو پہن لے؟ اور کیا برانڈڈ کپڑے کا عبایا یعنی استعمال ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے سوال پوچھا ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا جواب دوں. استفت قلبک ولو افتوک، سورۃ الاحزاب کی آیتوں میں پڑھا نا، یدنین علیہن من جلابیبہن. پہلی بات، جلباب کی تعریف پہ آپ کے کسی بھی سٹائل کا کپڑا پورا آتا ہے، آپ کر لیجئے. دوسری بات، سورۃ النور میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ این یورفنا، یو شوڈ لک لائک مسلم. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دکھنا بھی نہیں چاہتے کہ مسلم ہے تو چھپنا بھی چاہتے ہیں. باقی اس میں کالا رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، جو چیز نظر نہ آئے بلکہ چھپائے، جو چیز آنکھوں میں زیادہ نمایاں نہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے یا کہ مزید دکھانا ہے. اب اگر آپ کپڑوں کے اوپر بڑے اچھے اچھے سٹکرز لگا کر یا چمکتے ہوئے سکارفز پہن کر باہر جاتے ہیں تو وہ تو نظر دکھے گی، وہ تو نظر پڑے گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ سکارف میں تو چہرہ اور خوبصورت دکھتا ہے، فریم میں لگی ہوئی تصویر کی طرح گھڑا گھڑایا چہرہ، چاہے کالا ہی سکارف کیوں نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کو اصول پہ رکھے، کوئی فتویٰ نہیں ہے. گڈ، بیٹر، دی بیسٹ. اور آپ کی جوان ہوتی ہوئی بچی اور آپ سے آپ کی بالکل ہی چھوٹی بچی، فرق ہوگا. اگر وہ علماء اور عرب علماء کی کچھ لوگ مثال دیتے ہیں، حالانکہ پورے سعودی عرب میں کالا برقع چلتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. الا ما ظہر منہا جو سورۃ النور میں آتا ہے، اس میں چہرہ اور ہاتھ بھی ہیں، اور ابن عباس کی روایتیں بھی ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے جس کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر آپ اس فتوے کو لیجئے. دھوبی دھلا چہرہ، پانی سے صابن سے دھلا ہوا چہرہ، نہ ہڈن آپ کی کچھ چھپی ہوئی فاؤنڈیشن، نہ آپ کا کوئی نیچرل کلر کا مسکارا، اور نہ آپ کی سکن ٹون کی کوئی لپسٹک. اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. تو آپ ایسے شادیوں میں جا سکتے ہیں بسم اللہ. اس ابائے کے سکارف اور ابائے پہ کوئی ایک ستارہ، موتی، ناگ، چتلا، دبکا، بلے کچھ نہیں لگا ہوگا. جائیے پھر بالکل سیدھے صاف ستھرے، جیسے صبح اٹھ کے منہ دھویا، صبح اٹھ کے جو منہ دھوتے ہیں نا وہ چہرہ جو گھر والے ہی دیکھتے ہیں ہمارا. تو ان ساری باتوں کو آج سنتے وقت یہ کہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بس سیدھی سی بات ہے. مجھے کسی نے اس بارے پہ بھیجا ایک فیڈ بیک کہ اب یہ جو فرق سمجھ آ گیا نا، اس کے بعد حجت تمام ہو گئی ہے. یہ جو ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی نا اس کے اندر کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی چیز ڈیسائیڈ کر دے تو تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو اس پہ کوئی کویسچن ہونا چاہیے. توفیق مانگی ہے، کلیئرٹی ہے، دلائل ہیں، وضاحت ہے. بس اب کہ اللہ رستہ دکھ رہا ہے، میرا نیویگیٹر دکھا رہا ہے کہ ادھر سے بیٹھ کر جب میں نے سمجھیں کہ یعنی یہاں سے آپ کو کرائی جانا ہے، آپ نے نیویگیٹر میں ڈال بھی لیا، زپ کوڈ، پاسورڈ سب کچھ ڈال دیا، وہ آپ کو سارے رستے دکھا رہا ہے. یہ لانگ ہے، یہ شارٹ ہے، یہ رش کو ایوائڈ کرتا ہے، یہ ٹول کو ایوائڈ کرتا ہے. 3-4 رستے ہیں، پہنچنا آپ نے ادھر ہے، تو جائیے جو بھی لے لیجیے. تو جو کیجیے کلیئرٹی سے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اللہ سے دعا کر کے ہم اس دعا اور اس کو ماننے کی چیز کیا ہے، یہ آج کے بارے میں آپ بار بار میرے منہ سے سنیں گے. فطرت کی پکار. ایک عورت بن کر سوچیے، فطرت کی پکار ہے یہ. ہم معاشرے کی نظروں سے جب ان چیزوں کو دیکھتے سنتے ہیں نا تو گڑبڑ ہوتی ہے. میں تو نہیں کبھی چاہتی کہ جلتے سورج میں جاؤں اور میرا منہ کھلا دکھے. میں تو نہیں پسند کرتی. میں تو نہیں پسند کرتی کہ میرے چہرے پہ میک اپ لگا ہوا ہے، باہر مرد عورتیں اور بہرے اور جو بھی لوگ ہیں اور پڑھے لکھے وہ مجھے دیکھ رہے ایسے ہی میرے حسن سے لذت لے. میں تو نہیں پسند کرتی. بینگ اے وومن آئی ڈونٹ لائک اٹ. تو یہ میری فطرت کی پکار نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ایک عورت کو حق دے ایک پرنسس ہونا ہے. یہ تو ایک شہزادیوں والا گیٹ اپ ہوتا ہے. آج اگر 2022 ہے یہ سیزن ہمارا سال، آج اگر یہ فیشن بن جائے اور نکلے بھی پھر وہ باہر کی ایجنسیوں سے، آپ یقین کریں اگر ہماری ماسیاں بھی نہ کریں تو آپ میری بات کو کاٹ دیجئے گا. ہم صرف وقت کے غلام ہیں، ہم لوگوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اعلان حق کیجئے. یہ اعلان حق ہے کہ اللہ حق ہے، میں اس حق کو ماننے والی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. یہ تو وہ چیزیں ہیں. اور اس کے لیے راستے آسان کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اندر اخلاص آتا ہے اور درد مندی آتی ہے. لکھیے چند باتیں اخلاص پہ. اخلاص کہتے ہیں اخلص یخلصو کو. کیسے؟ کسی چیز کی صفائی
کرنا اور اس کا مہذب ہونا، تہذیب والے، پردہ تہذیب ہے، اسلامی کے ٹائر تہذیب ہے، دن میں 5 دفعہ وضو کرنا، ہاتھ منہ دھونا، یہ تہذیب کا تقاضا ہے۔ خالصن کہتے ہیں صاف ستھری چیز کو۔ فرق کیا ہے؟ خالصن اس صاف چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے کچھ ملاوٹ تھی، بعد میں اس کو اس ملاوٹ سے پاک کر دیا گیا۔ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے اندر ملاوٹیں تھی نا، 2 نمبریاں تھیں، قرآن نے ہمیں صاف کر دیا، اس کو کہتے ہیں خالصہ۔ اچھا، صفائی بھی تو ایک لفظ ہے نا، صفائی کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہی پاک ہو یا جس میں ملاوٹ ہو لیکن اس کو بعد میں صاف کر دیا گیا ہو۔ تو بات کو اگر سمجھیں تو اخلاص کیا ہے کہ خلصتہ فخلصا، جو پہلے پھنسا ہوا ہو پھر اسے نجات ملے اور بچ جائے۔ پھر یخلص خلوص خلاص، اخلصہ خلصہ واخلص دینہ للہ، یہ سارے مختلف روپ ہیں، ایک ایک کے نیچے 20 چیزیں دکھتی ہیں، بالکل خالص کر لینا۔ اور اخلص شیء کہتے ہیں کہ اس چیز کو چن لیا گیا۔ یہ جو ابھی سمجھ لیجئے سورت سعد کی آیت 83 میں، اور پھر یہ بار بار چلے گا، ہر نبی کے ساتھ آج نام آ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ اب دیکھیے لام پہ زبر ہے، مخلص نہیں ہے، لام کے زبر کے ساتھ مخلص اور لام کے زیر کے ساتھ مخلص ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ڈکشنری کہتی ہے کہ مخلصین جب لام کی زیر ہو تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ عبادت گزار ہے۔ اور جب لام کے زبر کے ساتھ ہو تو وہ جن کو اللہ نے خالص کیا، جن کو اللہ نے چنا۔ بات سمجھ آئیے؟ یعنی بہت عبادت گزار بندے کو مخلص کہیں گے، لیکن کسی کو اللہ چن لیتا ہے اور میرے کام کرو، کوئی ضروری نہیں ہوتا نمازی ہو، روزے دار ہو، اللہ چاہے تو بعد میں بنا لے۔ دیکھیے موسیٰ اس وقت چنے جا رہے ہیں جب قتل خطا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یونس اس وقت دوبارہ چنے جا رہے ہیں جب اللہ کی مرضی پوچھے بغیر جا کر قوم کو وارننگ دے آئے کہ میں نہیں تم سے بولتا، تم نے نہیں سیدھے ہونا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ کھوٹ کپٹ تھا بھی تھوڑا سا۔ لکھیے یونس کے اندر ابھی اخلاص میں کچھ % کمی ہوگی، تبھی تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چل پڑے۔ اللہ نے جا کے مچھلی کے پیٹ میں خالص کیا، بھٹی میں ڈال کر سونے کو خالص کیا جاتا ہے، سٹیل وول کے ساتھ برتن کا میل اتارا جاتا ہے، آپ کے سونے کو کئی تیزابوں میں ڈال کر دھویا جاتا ہے نا۔ اللہ مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، جیسے کہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس بارے میں انبیاء کرام کے ہی قصے دیکھ لینا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ حضرت نوح چنیں گے، سورۃ صافات کی آیت 75 سے 82 میں کیسے چنیں گے؟ 950 سال اللہ کے راستے میں بلانے کی وجہ سے، تبلیغ کے ذریعے چنیں گے۔ پھر اگر آپ آیت 83 سے 113 یعنی طویل قصہ ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسے چنا؟ نمبر 1 برادری کے ذریعے، انہوں نے خوب باتیں سنائی، خوب ان کو دھمکیاں دی، باپ کی ڈانٹ تھی اور استقامت پہ کھڑے رہے، اور اللہ نے باپ سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلوائی تاکہ ان کو الا عبادک منہم المخلصین میں شامل کر سکیں۔ پھر آیت 114 سے 122 میں دیکھیں گے تو موسیٰ اور ہارون چنیں گے۔ کیسے چنیں گے؟ وقت کے فرعون، سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا، جاؤ ان سے بات کرو۔ پھر آپ آیت 123 سے 134 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا چناؤ دیکھیں گے، کیسے بال نامی ایک بت کی پوجا کرتی تھی قوم، اللہ نے الیاس کو اپنے کام کے لیے چن لیا علیہ السلام۔ پھر آیت 135 سے 138 میں آپ دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام چنیں گے۔ کس وقت چنیں گے؟ جب پوری بستی جو تھی وہ گندگی اور بےہودگی کا شکار ہو چکی تھی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو 139 سے 148 میں یونس چنے گئے مچھلی کے پیٹ میں۔ وہاں جا کر اللہ نے ان سے آیت کریمہ نہیں پڑھوایا تھا اس طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، اعتراف کروایا تھا، اقرار کروایا تھا اور حق کا اعلان کروایا تھا۔ کیا؟ لا الہ الا انت، یہ حق کا اعلان ہے۔ سبحانک، یہ بھی حق کا اعلان ہے۔ ہاں انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، یہ اعتراف گناہ ہے۔ پھر آگے سورۃ سعد جب شروع ہوگی نا تو اب دیکھیں گے آیت 17 سے 26 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا چناؤ ہو رہا ہے، وہ مخلص کیے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ مقدمے میں ڈال دیے گئے، ان کی عبادات تھی، بہت کچھ تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسا مقدمہ سامنے پیش کر دیا
کہ اپنا ہی کو عمل نظر آنے لگ گیا۔ پھر آیت 30 سے آنورڈ دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چناؤ ہے، کیسے جنات کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا اور اسی طرح ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ اور آیت 41 سے آنورڈ چلیں گے سورۃ صاد کی تو حضرت ایوب چنیں گے، اور وہ چنے ہوئے ایوب کیا تھے ذرا ان کی دعا بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مختلف بھٹیاں جس میں اللہ ڈال کر چنتا ہے۔ اور جب ایوب علیہ السلام ساری صحت، ساری دولت، مال، اولاد ہونے کے باوجود اللہ کے شاکر اور صابر تھے تو آزمائش آ گئی، کیونکہ شیطان کا گمان کیا تھا کہ یہ تو سب کچھ تو ہے، تو اب یہ کیوں نہیں اللہ کے شکر گزار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور جب ان کو پکڑا تو ان کی زبان پر ایک دعا تھی، اور وہ دعا کیا تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے، وہ سارے لوگ جو آج بیمار ہیں، بستروں پہ ہیں، کیا پتہ وہ ایوب کی طرح چنے جا رہے ہو۔ مت اپنے گھر کے بیماروں کے لیے کہ اب یہ جلدی سے جائیں، بستر فارغ ہو، کمرہ خالی ہو، بچوں کی شادیاں کریں، ذرا ان کو الگ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ بڈھوں نے کیا کرنا ہے، یہ ابا جی کی کھانسی سے گھر میں جراثیم آ رہے ہیں، میں کیا کروں، ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سورۃ صاد کی آیت 41 دعا کی طاقت۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے اس بندے ایوب کا ذکر کیجئے جس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے شیطان نے چھو لیا، آزمائش تھی، نصب تکلیف میں ڈال کر اور عذاب کے ساتھ اللہ نے چن لیا۔ تو یہ چناؤ ہے۔ آپ اور میں اس دنیا کے اس سٹیج پہ جو بیٹھے نا، ہر لمحے ہمارا چناؤ ہو رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ تو جو عبادت کرے کہتے ہیں اس کو مخلص کہتے ہیں، اور جس کو اللہ اپنے کام کے لیے چنے اس کو مخلص کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے ساتھ کیا آیا بلا؟ الا عبادک منہم المخلصین، نہیں، مخلصین۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک قول لکھ لیجئے، یہ ابو بکر مزنی بہت بڑے یعنی اپنے دور کے عالم گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایز اٹ از سنا دیتی ہوں، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نفل نمازوں اور روزوں کی وجہ سے بلند درجے پر فائز نہیں ہوئے۔ گو کہ تھے، عبادت گزار تھے، نمازیں بھی تھی، نفل بھی تھے، لیکن اس کے لیے وہ صدیق نہیں بنے، بلکہ یہ تو ان کے دل میں جو کچھ تھا، جو دل میں کچھ تھا اس کی وجہ سے انہیں بلند درجہ ملا۔ اور ان کے اس قول پہ پھر ابن الیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت یعنی اخلاص اور خلق الہی کے لیے خیر خواہی تھی، یعنی وہ درد مند تھے۔ یہ دو چیزیں لے لیجئے اللہ سے۔ اس دور قرآن میں آپ اللہ سے بس یہ مانگ لیجئے کہ اللہ دل میں تیری محبت، دل میں تو ہی تو تیرے لیے کرنا، کیونکہ اخلاص جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کو فکر لگ جانی چاہیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کے لیے کرتی ہوں کہ نہیں۔ مثال ہے کہ میں یہاں آ کر بیٹھی ہوں، کہ کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ تو اس کی علامت نیک کام کرتے وقت کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اسے اس عمل کا حکم دے یا نہ دے، اللہ کو عالم الغیب والشہادہ جانتے ہوئے اور اس کی رضا اور مسلمانوں کے بھلے، وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ کو لکھ لے، لوگوں کے نفع کے لیے اگر کر رہے تو مان لیجئے کہ ادھر اخلاص ہے۔ ایک اور کرائٹیرین لے لیں، پھر اس کی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے، خواہ اس تعریف کے بعد اسے خوشی محسوس ہو یا نہ ہو۔ اور اخلاص کے رسوخ اور کمال کی علامت یہ ہے کہ محض اللہ کی خاطر کوئی نیک کام کیا جائے، یعنی کسی دوسرے کی خیر خواہی میں یا اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے میں کوئی بھی وجہ ہو، اس کے بعد اگر لوگ برائی کریں، ذرا نوٹ کیجئے، اللہ کی پناہ ہماری نیکیاں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں، لوگ اس کی برائی کریں تو لوگوں کی برائی اور مخالفت سے وہ متاثر نہ ہو۔ متاثر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت شریعت کے حکم کا تقاضا کیا ہے، اس کو دیکھ کر عمل کرے۔ اگر شریعت کا تقاضا ہے کہ وہ کام جاری رکھا جائے تو اس کو جاری رکھے، اور اگر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کا ذمہ پورا ہو چکا، اب چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کر کے اب اللہ سے ہی پوچھتے ہیں، اللہ بتا۔ اللہ نے کہا اب ان تلوں میں تیل نہیں، کہا اچھا جا پھر ان کو ختم کر دے۔ تو جب حجت تمام ہو جائے، نہیں، اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ کو سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے کہ الحمدللہ جو کام میرے ذمہ لگا تھا میں نے اپنی حیثیت سے کر دیا ہے۔
پھر چھوڑنا ہے، اور شرعی حکم کی وجہ سے ہی اس کو چھوڑے، نہ کہ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، اور لوگوں کی برائی اور مخالفت کے باوجود اسے یقین ہو کہ اللہ اسے نیت خالص اور نیک عمل پر اجر ضرور دیں گے۔ اور کیا بتاؤں، اس پہ تو ہم اپنی ایڈوانس کلاسز میں پورے سیشنز کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جس کے بعد باقی بلڈنگ ٹیڑھی ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور قول لکھ لیجئے کہ اگر نیک کام کرنے کے بعد بھی لوگ برائی کریں تو یہ عمل کی قبولیت اور کمال اخلاص کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا مکمل اجر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور کسی نیک عمل پر دنیا میں تعریف معمول سے زیادہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ عمل اخلاص سے ہی ہو، لیکن کسی درجے میں اس نیک عمل کا بدلہ اور اجر دنیا میں مل جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ یہ جو بات آخری کی نا، اس کو سن کر میں بھی ہل گئی ہوں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کی خدمت کرتے رہے، نو اپریسیشن، ہاں کیا ہوا بھلا؟ اس 950 سال کا جو پروفٹ تھا نا، وہ ادھر جمع ہوتا گیا۔ جب کبھی یہ جملے میں کہہ رہی ہوں، اللہ کرے میں اس کا حق ادا کر سکوں، یہ ہم دین کے کام کرنے والوں کے لیے لازمی ڈوز ہے، کمپلسری، ادروائز کچھ عرصے کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جو بیچ رستے میں ہماری نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں نا، یہ قصور اپنا ہی ہوتا ہے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو کوئی نیکی کا موقع دیا ہوا ہے اور آپ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، سر سجدوں میں رکھتے، اللہ تو نے کون سی نیکی قبول کر لی کہ میرے سے یہ لے لیا، تو دعا کیجئے کہ یہ رہے۔ ایک دفعہ نیکی کی اس پٹری سے آپ اترے، اور اگر اندر کوئی تھوڑا بہت اپنی دنیا داری اور کچھ اور بھی چیزیں تھی، دوبارہ نہیں لائن میں لگیں گے، کیوں پیچھے لگتی ہے، پھر حسرت بھی ختم ہوتی ہے، پھر ایک نیکی نہیں جاتی، دوسری ساری چلی جاتی ہے۔ مثال دیتی ہے نا کہ ایک کنیکشن ڈراپ ہو جائے تو پوری ٹکٹ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر دنیا میں کامیابیاں ملی، اللہ کے نبی کو ملی، اور انبیاء کرام میں بہت ساروں کو ملی، سلیمان کو ملی، داؤد کو ملی، تو اللہ کے پاس بھی اجر تھا، ادھر بھی دکھا۔ جن کو ادھر نہیں ملی تو ان کا سارے کا سارا ادھر ہے، وہ وہاں ارب پتی اور خرب پتی ہوں گے۔ خلاصہ لیجئے، مخلص اپنے عمل پر تعریف سننے کا خواہش مند بالکل نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا یا تھوڑا ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد مخلوق سے تعریف سننے کا منتظر رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مجمع میں عبادت کرنے میں چستی سے کام لے، جبکہ تنہائی میں سست ہو جائے عبادت میں، تو ایسا شخص بھی اخلاص سے خالی ہے۔ اخلاص سے مالا مال شخص کی ایک اور پہچان لکھ لیجئے، کبھی کسی دنیاوی غرض کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتا۔ آپ کہتے 2 نماز پڑھو تاکہ بیٹا پاس ہو جاؤ، بڑے اچھے نمبر آئیں گے، جاؤ روزہ رکھ لو۔ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں تاکہ میرا فلاں رکا ہوا کام چلا جائے، غلط ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں چاہیے اپنی عبادت سے، یہ بات کہنی بڑی آسان ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کسی دنیاوی غرض کے لیے اپنی عبادت بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی ہمارا بڑا غلط طریقہ ہے، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پیپرز ہو رہے ہیں نا، نمازیں پڑھو، پھر اچھے پیپر ہوں گے۔ اچھا پیپر اچھا نہیں ہوا، اس نے بعد میں نماز ہی چھوڑ دینی۔ بچے کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، بیٹا صدقہ دے کے جاؤ نا، پھر سارا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ تو وہ صدقہ بھی دے کے گیا، پتہ چلا جو نہیں پڑھا تھا وہی آ گیا۔ اگلی دفعہ کہ اماں میں نہیں صدقہ دے رہا، کوئی نہیں، اللہ سنتا۔ تو آج اس جملے کو بڑا جیم بنا لیجئے، دنیاوی غرض کے لیے عبادت نہیں کرنی۔ اور آگے لکھیے، شہرت کے حصول کی غرض سے تقریر نہیں کرتا وہ۔ یہ جو ہماری تقریریں ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرے اپنی تقریروں سے، اللہ ہماری تقریروں کو درد دل میں بدل دے۔ یہ جو ساب کے اور لاکھ کے اور میں کیسے بولوں گی، میں کیسی لگوں گی، یہ تو بڑے کچے لوگوں کی کہانی ہے۔ تقریر شہرت کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اچھا یہاں تقریر کہہ رہی ہیں تو تحریر بھی لکھ لے ساتھ ہی۔ شہرت کے حصول کی غرض سے تقریر نہیں کرتا، اور شہرت کے حصول کے لیے تحریر نہیں لکھتا، بلکہ اپنی اور عوام کی اصلاح کی خاطر یہ عمل کرتا ہے۔ یہ بڑا گہرا ٹاپک ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے بارے میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ایک دل میں اللہ سے اخلاص
اور مدح اور ستائش سے محبت، اور ساتھ ہی ساتھ طمع جمع نہیں ہو سکتے. یعنی یہ بھی ایک جملہ ہے کہ اخلاص اور طمع اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی لگتی نہیں آپس میں. بالکل ایسے جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. کوئی عمل اللہ کے لیے کرنا اس کام کی نہ صرف قبولیت بلکہ اس کی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. جو کام اللہ کے لیے یا اخلاص سے نہ کیا جائے اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھی دنیا میں بڑی شہرت مل جاتی ہے، آپ 1 نہیں 2 نہیں 10 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کا اجر وہاں لکھا جا رہا ہے. ہاں لوگ آپ کو کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا ہے. آپ جہاں صدقہ دیتے ہیں دکھا دکھا کے لال نوٹ بڑے بڑے کڑ کڑ کرتے تصویریں ویڈیو بنا کر جیسے سلامیاں دیتے ہیں ویسے آپ صدقہ دیتے ہیں، نہیں پتا کہ اس کی قیمت. آپ کہتے ہیں ہم نے 1000 پاؤنڈ دیا، کوئی نہیں پتا کہ عدم اخلاص کی وجہ سے وہ پاؤنڈ ڈی ویلیو ہو کے 200-250 سے 150 کا رہ گیا تھا. اب کیا کریں گے؟ اور کرنے والے کی بھی مراد بھی پوری نہیں ہوتی. قرآن میں سب سے زیادہ زور اس پہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورۃ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ، سورۃ بینہ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، یہ بالکل پتہ کیسے ہے جو میں آپ کو اپنی پرانی پنجابی اور اردو اور گھریلو انداز سے سمجھاؤں کہ آپ نے فون ملائی ہی نہیں، کال نہیں ملائی اور آپ فون پہ بات کرنا شروع ہو گئے، یا آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھلایا اور چیک بھیج رہے. تو چیک ایشو کروانے سے پہلے اکاؤنٹ کھولنا یہ اخلاص ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے چاہے عمرے پہ جا رہے ہیں آپ، یہاں سے میرا حل 4-5 ہزار یورو دے کر جائیں گے، مت ضائع کیجیے، ویسٹ ہو جائیں گے، کسی اور اچھے کام میں لگا دیں جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہم کتنے دکھاوے کی نیکیاں والے کام کرتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور فوراً جائیے عمرے پہ، اور اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حج پہ بھی لے جائے. کب؟ جب کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کہ اللہ شکرانے کے لیے جا رہی ہوں، شکر کے لیے اور تیری وجہ تیری چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اخلاص مانگ سکیں نا، اتنا سونا چاندی ہیرے موتی مت مانگیے، وہ سارے آ جائیں گے. اخلاص کی دولت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سونا اس کے آگے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو دے کر جان چھڑاؤں اور میں اللہ کی بن جاؤں. دیکھیے آپ تھوڑا سا دے کر اتنی بڑی ہستی کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر آپ مخلصون اور مخلصون بنتے ہیں. آخری بات جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں اس آیت پہ کی ہے وہ اب یہاں بھی دہرا دیتی ہوں کہ گرامر والوں کے لیے. اب میں جس کو بھی تھوڑی بہت گرامر آتی ہے، عربی زبان میں مخلص فاعل کا وزن ہے، کام کرنے والا، مفعل، اور مخلص مفعول کا وزن ہے. یعنی کل مفعول منصوب کل فاعل مرفوع. جن کو نہیں آتا میں نے اس لیے کہا کہ آپ نہ سنیں، جو پہلے سے سنتے ہیں. عربی زبان میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں نا، فعل، اسم فعل فاعل. تو فاعل کا وزن ہے مخلص، مفعل ہے. مخلص کون ہے؟ جو ابھی اخلاص پہ کام کر رہا ہے، ابھی کر رہا ہے. اس کے برعکس مخلص مفعل کام ہو چکا، یعنی مخلص ابھی رستے میں اور مخلص وہ جو پہنچ چکا ہے. اللہ کرے کہ ہم مخلص بن جائیں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ کی قدر کرتے جائیں گے، اللہ کو پہچانتے جائیں گے، اتنا آپ کو یہ معاملہ مزید سمجھ آتا جائے گا. تو یہ چند باتیں تھی اخلاص سے متعلق.